حضرت شیخ شاہ بلاول لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ بلاول اسم گرامی، والد کا نام سید عثمان بن عیسیٰ تھا۔ آپ کے آباء و اجداد ہمایوں بادشاہ کے ہمراہ ہرات سے ہندوستان میں آئے اور موضوع شیخوپورہ میں آباد ہو گئے۔ شاہ بلاول کی ولادت بھی یہیں ہوئی۔ لاہور میں علوم ظاہر و باطن کی تحصیل کی۔ سلسلہ قادریہ میں شاہ شمس الدین قادری لاہوری قدس سرہ کے مرید و خلیفہ تھے۔ متاخرین و مشائخ میں بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں۔ اپنے عہد کے عالم و فاضل، متقی و متشری، صائم الدہر اور قائم اللیل تھے۔ کتاب محبوب الواصلین جو خاص آپ کے ذکر میں لکھی گئی ہے، اس میں مرقوم ہے کہ آپ مادرزاد ولی تھے۔ 7 برس کا سن تھا کہ ان کا ایک ہم عمر لڑکا فوت ہو گیا۔ آپ یہ سن کر اس کے سراہنے گئے اور کہا، اے یار، بے وقت سونا اچھا نہیں ہے، آؤ چل کر کھیلیں۔ لڑکے نے اسی وقت آنکھیں کھول دیں اور اٹھ کر ساتھ چلا گیا۔ آپ کے دادا سید عیسیٰ نے جب یہ سنا تو آپ کو شیخ فتح محمد لاہوری، جو اپنے عہد کے جید علماء سے تھے، کے حلقہ درس بھیج دیا۔ آپ نے تھوڑی ہی مدت میں علوم ظاہری میں بھی کمال حاصل کر لیا۔ ایک روز آپ دریائے راوی کے کنارے جا رہے تھے کہ حضرت شاہ شمس الدین قادری لاہوری کشتی سے اترے۔ آپ نے فوراً شیخ بلاول کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی ذات کی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، میری صحبت میں رہو اور فیض باطن جو میرے پاس تمہاری امانت ہے اسے حاصل کرو۔ شیخ بلاول یہ سنتے ہی آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے اور خدمت مرشد میں حاضر رہ کر بے اندازہ ظاہری و باطنی کمالات اکتساب کر کے خرقہ خلافت پایا۔ مرج خلائق تھے۔ خاص و عام آپ کی خدمت میں حاضر ہونا باعث فخر و افتخار سمجھتے تھے۔ استغفار اور فقر و غنا میں ممتاز الوقت تھے۔ ایک روز آپ کے مرشد دریا کے ایک درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے اور آپ حاضر خدمت تھے کہ ایک جاٹ نے آ کر درخت سے لکڑیاں کاٹنی شروع کر دیں۔ آپ نے ہر چند اسے منع فرمایا مگر وہ باز نہ آیا۔ آپ نے اس کی جانب نگاہ غضب سے دیکھا، وہ اسی وقت گر کر مر گیا۔ حضرت شیخ شمس الدین نے بیدار ہو کر فرمایا، ہم فقیروں کے لیے ایسا جلال و غضب رو نہیں ہے۔ اب مناسب یہی ہے کہ حضرت شاہ ابو اسحاق کے ایک حجرے میں خلوص و نشین ہو کر تلاوت قرآن میں مشغول ہو جاؤ۔ چنانچہ بلاول کئی سال وہاں رہے اور یہ مدت تلاوت اور نماز روزہ میں گزار دی۔ صاحب محبوب الواصلین لکھتے ہیں کہ محلہ شیخ ابو اسحاق میں آپ کے ہمسائے کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور رسم کے مطابق بھانڈ مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ وہ بڑا تنگ دست اور مفلس تھا۔ آپ اس کے حال سے واقف تھے۔ آپ ایک مٹی کا لوٹا لے کر حجرے سے باہر آئے اور اسے دیوار ہمسائے پر مار کر توڑ ڈالا۔ تمام ٹکڑے زر خالص بن گئے، جنہیں نکال اٹھا کر لے گئے اور ہمسائے کو ان سے خلاصی ہوئی۔ آپ کی خانقاہ میں لنگر عام جاری تھا۔ دونوں وقت لوگوں کو کھانا ملتا تھا۔ آپ خود بھی بڑے خوش پوشاک تھے۔ لنگر خانہ میں ہر قسم کا سامان موجود رہتا تھا۔ ایک رات ایک چور سامان چرانے کی غرض سے باورچی خانے میں داخل ہوا مگر حکم الہی سے اندھا ہو گیا اور ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ رہا۔ صبح آپ نے خادم باورچی خانے کو بلایا اور کہا، باورچی خانے میں ایک اندھا بیٹھا ہوا ہے، اسے بلا کر دگنا کھانا دو، وہ رات سے بھوکا ہے۔ داروغہ باورچی خانہ میں اسے کھانا دینا چاہا۔ اس نے کہا، مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، مجھے حضرت شاہ بلاول کے پاس لے چلو۔ چنانچہ جب آپ کی خدمت میں حاضر تو سر قدموں پر رکھ کر معافی مانگی، حلقہ ارادت میں داخل اور آپ کی دعا سے بینا ہو گیا۔ صاحب محبوب الواصلین نے آپ کی روزانہ تقسیم اوقات اس طرح تحریر کی ہے: صبح سے چاشت تک مصروف
مراقبہ و عبادت رہتے، پھر اپنے ہاتھ سے کھانا تقسیم فرماتے، دوپہر کے بعد 1 گھنٹہ قیلولہ کرتے، پھر ظہر کی نماز باجماعت ادا کرتے، پھر حلقہ مریدہ میں تشریف لاتے اور ذکر و فکر میں مشغول ہو جاتے۔ اس اثناء میں لوگ بیماروں کو شفا یاب کرانے کے لیے پانی کے کوزے لے کر شیخ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ شیخ دعا پڑھ کر اس پر دم کرتے، اس طرح سینکڑوں بیمار شفا یاب ہو جاتے۔ اس کے بعد 2 منشی حاضر ہوتے جو حاجت مندوں کے لیے بادشاہ اور عمرہ کی طرف آپ کی جانب سے سفارشی رکے لکھتے، ان پر صرف اللہ بس باقی ہو ہی لکھا ہوتا۔ بادشاہ اور امیر آپ کی سفارش منظور کرتے اور حاجت مندوں کی غرض پوری ہو جاتی۔ نماز عصر کے بعد پھر مراقبہ اور ذکر و فکر شروع ہو جاتا۔ شام کو پانی کے گھونٹ سے روزہ افطار کرتے، پھر کھانا تقسیم کرنے کے لیے باہر تشریف لاتے۔ تقسیم طعام کے بعد خود جو کی روٹی چولائی کے ساگ کے ساتھ تناول فرماتے، وہ بھی چند نوالے۔ پھر عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر حجرہ خاص میں تشریف لے جاتے اور نماز تہجد تک 3 قرآن ختم کرتے۔ ایک روز شیخ ابو طالب جو وہ ہزاری منصب دار اور آپ کا مرید تھا حاضر خدمت ہوا۔ عرض کیا کہ میرے دیہات کی جاگیر میں بارش نہیں ہوئی، دعا فرمائیے۔ آپ نے آسمان کی طرف منہ کر کے دعا کی، فوراً ابر نمودار ہوا۔ آپ نے فرمایا جا اور ابو طالب کی جاگیر پر برس۔ بادل وہاں سے اڑا اور اس کی جاگیر پر جا کر برسا۔ حضرت شاہ بلاول کا مزار گھورے شاہ اور باغ راجت دینا ناتھ کے نزدیک واقع ہے۔ پہلے آپ کا مقبرہ دریائے راوی کے قریب تھا۔ 1252 ہجری میں دریائے راوی مقبرے کے بالکل قریب بہنا شروع ہو گیا، تو اس خدشہ سے کہیں مزار کو نقصان نہ پہنچے، آپ کی نعش مبارک کو وہاں سے نکال کر اس جگہ دفن کیا گیا۔